بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا لباس پہنوں، میں قیمتی نہیں پہنتا ہوں، قیمتی لباس نہیں پہنتا ہوں، اچھا وہ کدھر گئی موتا؟ باب ما جاء فی لبس الثیاب للجمال بہا، کپڑے اس لیے پہننا کہ اچھے نظر آئیں، آپ خوبصورت نظر آئیں۔ ہمارے پتہ مولوی کے بارے میں کیا تاثر کہ اس کے میلے کپڑے ہوں اور وہ پرانی سائیکل پر چڑھا ہوا اس کا مڈگارڈ بھی کوئی نہ ہو اور اس کی بریکیں بھی کوئی نہ ہو اور وہ پاؤں سے بریک لگاتا ہو، یہ تو ہے مولوی۔ اور جس کے کپڑے اچھے ہوں، گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، وہ مولوی ہے ہی نہیں۔ مجھے ایک نوجوان نے پکڑ لیا، تم کیسے مولوی، اتنی بڑی بڑی گاڑیوں پہ چڑھتے ہو اور اتنے تمہارے پاس جائیداد ہے، اور مولوی تو سائیکل پہ ہوتے ہیں۔ یہ انگریز نے تاثر بٹھایا ہمارے نسل میں مولوی کے بارے میں۔ تو میں مہنگے کپڑے نہیں پہنتا ہوں، میں صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں اور صاف رہنے۔ اب میں جب مدرسے آتا ہوں آپ کو دیکھ کے میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ سارے ماشاءاللہ اجلے اجلے نظر آتے ہیں، اور کوئی ماشاءاللہ نسواری کوئی نہیں ہے، سارے صاف ستھرے خوشبودار، تو اچھے لگتے ہیں۔ اور خاص طور پر جب آپ گھر جاؤ جن کی شادیاں ہیں، بہت اپنا خیال کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا انا اتزین لزوجتی کما احب ان تتزین لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جیسے میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے لیے میک اپ کرے، میں بھی اپنی بیوی کے لیے میک اپ کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے واضح فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، یہ عین دین ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کو بھیجا، وہ گئے ہوئے تھے اونٹ چرانے، ثم ادبر یذهب فی الظہر وعلیہ بردان لہ قد خلقا۔ وہ جب صحابی واپس، اب پیچھے لمبی حدیث ہے، صحابی واپس آیا تو دو پرانی چادریں ان کے اوپر تھیں۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ فقال اما لہ ثوبان غیر ہذین، تو آپ نے کہا اس کے پاس اور کپڑے کوئی نہیں ہیں، اس نے سے پرانے پہنے ہوئے ہیں؟ قلت بلا یا رسول اللہ لہ ثوبان فی العیبۃ کسوتہ ایجاہما، میں نے کہا یا رسول اللہ اس کے عیبہ، وہ بیگ کو کہتے ہیں، بیگ عیبہ یہ چھوٹا بیگ، حقیبہ، اس کے بیگ میں ہیں کپڑے دو، میں نے اس کو دیے ہیں۔ تو قال فادعوہ فمرہ فلیلبسہما، اپنے فرما سے بلاؤ اور اس سے کہو کہ وہ کپڑے پہنے۔ قال فدعوتہ فلبسہما ثم ولى يذهب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس ھذا خیر لہ ما لہ ضرب اللہ عنقہ، آپ نے کہا اس کی گردن ماری جائے، کیا اب یہ اس میں یہ خوبصورت نظر نہیں آ رہا؟ فسمعہ الرجل فقال یا رسول اللہ فی سبیل اللہ، آپ نے تو مذاقاً کہا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کو آپ دعائی دے دیں کہ میری اگر گردن ماری جائے تو اللہ کے راستے میں ماری جائے۔ تو فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ فقتل الرجل فی سبیل اللہ۔ تو صاف ستھرا رہنا، اچھا رہنا، لوگ آپ کو پسند کریں، آپ کا پہلا تاثر لباس کا ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو شادی شدہ لوگ ہیں، اپنے آپ کو آراستہ رکھو، کسی جگہ جانا ہو۔ میرے نبی نے کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے وفود سے ملنے کے لیے، تھے کہ نہیں تھے؟ تو یہ تصوف کی لائن سے آئی ہے راہبانیت، کہ وہ حضرت کے تو پیوند لگے ہوتے ہیں اور حضرت تو مٹی کے پیالے میں ہی کھانا کھاتے ہیں۔ بھائی یہ حضرت کی باتیں حضرت کے پاس رکھو، وہ دیکھو جو میرے نبی نے بتایا اور کر کے دکھایا۔ حضرت تو سب کے الگ الگ ہیں۔ میں تمہیں سیرت سے جوڑنا چاہتا ہوں، اکابر کی عظمت
کے بغیر دین مکمل نہیں. یاد رکھو، اللہ معاف کرے کہ میں کسی بھی اکابر امت کی توہین کروں، لیکن اکابر امت کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، نمونہ صرف نبی کی ذات، آئیڈیل صرف نبی کی ذات. لَقَدْ قَانَ لَكُمْ، پھر آگے فی، سبحان اللہ، ایک لقد، پھر لکم اور فی رسول اللہ ہے. ایک ہی ہستی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، وہ ہیں محمد مصطفیٰ. محبتیں بانٹو، محبتیں تقسیم کرو، نفرتوں کی آگ کو بجھاؤ اور اسلام پیش کرو. اسلام پیش کرنے کی مثال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی جو 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ اس سے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ تو ہو گیا اسلام. اور مذہب کیا ہے؟ یہاں ہاتھ نہیں باندھنے، یہاں باندھنے ہیں، نہیں یہاں نہیں باندھنے، یہاں باندھنے ہیں. یہ ہو گیا مذہب. تو مذہب کی تبلیغ نہیں کرنی، اسلام کی تبلیغ کرنی. اپنی ذات کے لحاظ سے میں بار بار دہراتا ہوں کہ میری بات کو کوئی غلط نہ لے جائے. اپنی ذات کے لحاظ سے ہم امام ابو حنیفہ کے فتویٰ کو مانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کی وہ تعبیر جو اکابر دیوبند نے کی ہے اس کو ہم راجح مانتے ہیں. راجح یعنی زیادہ صحیح مانتے ہیں. باقی سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو سلام کرتے ہیں. ہمارے اکابر کا حال یہ تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو حضرت تھانوی اس پر شدید ناراض ہوئے. حضرت تھانوی کیا تو فوری پکڑ ہوتی تھی نا، اتنے بڑے عالم کو اس طرح بے ادبی سے پکارتے. ہم تو اپنے اکابر کے ہی سیرت اور اخلاق نہیں جانتے کہ انہوں نے کس طرح سلوک کیے. آج جو ہو رہا ہے وہی ڈھول گلے میں ڈال کے بجائی جا رہے. تو وہ ایک جلوس جا رہا تھا، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. وہ ایک نے کسی سے پوچھ لیا بھائی کس کی نہیں چلے گی؟ کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، بس نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. جو سارے کہہ رہے ہیں نہیں چلے گی، میں کہہ رہا ہوں نہیں چلے گی. تو بھائی ایسے نہ بنا. آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما. ابو ذر تمہیں 2 کام بتاؤں جو کرنے میں آسان اور اجر میں ان کا وزن بے شمار. روزات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں گے. کہ یا رسول اللہ کیا؟ کہ ایک زبان اور ایک اچھے اخلاق، ایک چپ رہنا. السکوت، آپ نے کہا سکوت. آپ کا سکوت سے مراد یہ نہیں تھا کہ بات ہی نہ کرو، شر میں تمہاری زبان ساکت ہو جائے، اور اچھے اخلاق. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ایسے پکڑا کہ اس کے ظاہر کو ایسا پکڑا کہ ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے. ایک مہینہ، اتنی احتیاط فرمائی. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ میں 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے. وعلی منہم وعلی منہم وعلی منہم. آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے. تو کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد. تو ابو ذر ایسے اوپر گئے کہ اللہ تو سارے ہی صحابہ سے محبت کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. لیکن یہ 4 کا خاص طور پہ نام لے کر فرمایا. پر حضرت علی کا نام 3 دفعہ دہرایا اہمیت بیان کرنے کے لیے. بچوں میری یہ زندگی بھر کی نصیحت ہے، صرف اس درس کی نہیں.
کہ اپنی زبانوں پہ قابو رکھنا۔ جہاں رشتے قریب کے ہوتے ہیں نا، وہاں زبان پہ قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی پرایا گالی بھی نکال دے تو آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور اپنا اوئے بھی کر دے تو دل پھٹ جاتا ہے۔ تو اپنوں میں پھر خاص طور پر بعضوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بعضوں کی ہوں گی، بیوی اور خامند کے رشتے میں بچوں محبت کو باقی رکھنا اور حسن سلوک کو باقی رکھنا اور میٹھے بول کو باقی رکھنا، یہ تمام رشتوں میں سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے۔